علی رسول اللہ اما بعد اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر واتمم بالخير اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا في الدارين اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم آمين. من اعمال القلوب کہہ رہے ہیں التوکل علی اللہ من اعظم اسباب النجاح، کہہ رہے ہیں کامیابی کے سب سے عظیم اسباب میں سے ہے توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا. وہما امر یحبہ اللہ ویرضاہ، اور توکل جو ہے ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. وهو من اعلی مقامات التوحید ومن اهم ما ينبغي للعبد ان يتخذه في سيره الى الله تعالی، توحید کے جو ہے اعلیٰ مقامات میں سے ہیں اور بندے کے لیے ضروری ہیں، اہم ہیں کہ اللہ کی طرف چلنے کے لیے جو راستہ وہ اختیار کریں. توکل کو جو ہے بندہ اختیار کرے، یہ سب سے اہم چیز، جسے اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. التوکل فی اللغة توکل بالامر اذا ضمن القیام به، ووکلت امری الى فلان اعتمدت فی امری علی. توکل بالامر کہتے ہیں جب انسان کسی چیز کو انجام دینے کی ضمانت دے، بھروسہ دلائیں. توکل تو امر الی فلان کہا جاتا ہے، اس کے معنی میں نے میرے معاملے میں فلاں پر میں نے بھروسہ کیا، اعتماد کیا. وفی الاصطلاح قال الزبیدی رحمہ اللہ التوکل الثقة بما عند اللہ والیأس مما فی ایدی الناس. توکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر بھروسہ کرے اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جائے، یہ توکل ہے. وقال ابن عثیمین رحمہ اللہ التوکل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الاسباب التي امر الله بها. توکل یہ ہے کہ بندہ اللہ پر جو ہے صحیح سچا اعتماد کرے، بھروسہ کرے، فائدوں کے حصول کے سلسلے میں، نقصان کو دور کرنے کے سلسلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ان اسباب کو اختیار کرے. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بندہ اللہ پہ صحیح بھروسہ کرے نفع بخش چیزوں کے حصول کے لیے اور نقصانات کو دور کرنے کے سلسلے میں. واضح تعریف ہے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر بھروسہ کرے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر اس سے نا امید ہو جائے. جی. وقد حض الله عباده المؤمنين على التوكل في مواضع عديدة من الكتاب العزیز. کئی مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ پر بھروسہ کرنے پر اللہ نے ابھارا ہے. سورہ مائدہ میں کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. سورہ توبہ میں کہا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورہ طلاق میں وَيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. آل عمران میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور سورہ انفال میں وقال سبحانه وتعالى واصفا عباد المؤمنين في معرض الثناء والمدح. مومن بندوں کی جو ہے
تعریف کرتے ہیں، ان کی صفت اللہ نے بیان کی. کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. منزلۃ التوکل فی الدین. قال ابن القیم رحمہ اللہ التوکل نصف الدین والنصف الثانی الانابہ. ہاں کہ توکل جو ہے یہ آدھا دین ہے اور بقی آدھا اللہ کی طرف رجوع کرنا، انابت. فإن الدین استعانۃ و عبادہ، کیونکہ دین جو ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ دین ہے. التوکل اور استعانہ، اور توکل جو ہے یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے. والانابۃ ہی العبادہ، اور انابت جو ہے یہ عبادت. فهو احد مبانی توحید الالوہیہ، کرے توحید الوہیت کی گویا ایک بنیاد ہے توکل. کما يدل على ذلك قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. التوکل شرط الایمان، توکل جو ہے ایمان کی شرط ہے، جیسے مائدہ کی آیت گزری وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اعلم ان من وکل امورہ الى اللہ ورضی بما یقضیہ له ویختارہ فقد حقق التوکل علیہ. کریں یہ اس بات کا علم حاصل کرنے اچھی طرح کہ جس نے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کیا اور راضی ہو گیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرے اور اس کے لیے اختیار کرے اس سے راضی ہو جائے، تو گویا اس نے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا کیا. وَأَمَّا مَنْ وَكَّلَ أُمُورَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور رہا معاملہ اس بندے کا جس نے اپنے معاملات غیر اللہ کے حوالے کر دیے. وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهِ، اور اپنے دل کو جو ہے اس سے وابستہ کیا. فَهُوَ مَخْذُولٌ غافل عن ربه جل وعلا، تو یہ بندہ جو ہے ذلیل ہوگا اور گویا ایسا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے غافل ہے. خذلان اصل میں جو ہے خذلہ کے معنی انسان رسوا ہو جائے، بے یار و مددگار ہو جائے. روى ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تصد فاقته ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغنى. کہا جس کو جو ہے فخر و فاقہ پہنچ جائے اور اس نے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا تو اس کا وہ فخر و فاقہ دور نہیں ہوگا، پورا نہیں کیا جائے گا، اس کا سد باب نہیں کیا جائے گا. اور جو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اپنا رشتہ اللہ سے قائم کرے، اوشک اللہ لہ بالغنى، زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے. واضح؟ جی شیخ. قول حسبنا اللہ ونعم الوکیل. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حين القی فی النار. یہ بہت ہی بہترین کلمات ہیں اللہ کی مدد کے سلسلے میں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا
تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمات کہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب کفار مکہ جو ہیں ایک بڑی فوج لے کر حملہ کی مدینے پر اور آپ سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ اللہ پر بھروسے کی دلیل کہ بندہ مشکل سے مشکل حالات میں جو ہیں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرے اور دل سے اقرار کرے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. اہمیت الاخذ بالاسباب، اسباب کو اختیار کرنے کی اہمیت. اللہ عز و جل عبادہ الاخذ بالاسباب، اللہ نے خود جو ہے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ بندے اسباب کو اختیار کریں. فقال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. شیخ یہاں سے آواز نہیں ہے شیخ، اہمیت الاخذ بالاسباب سے. ہاں وہی پڑھا رہا ہوں پہلا نقطہ. کریں علم اللہ عز و جل عبادہ الاخذ بالاسباب، کریں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے بندوں کو کہ وہ اسباب کو اختیار کریں. اس سے سورہ ملک کی آیت هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه، تو روزی تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ ایک سبب ہے. وکذلک رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل. ایک شخص اپنا اونٹ لے کے آیا تھا اور اس نے پوچھا اللہ کے نبی کہ اس اونٹ کو میں باندھ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس کو آزاد چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اعقلها وتوکل، کہا اس کو باندھ دو پھر جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرو. سبب اختیار کرنے کا آپ نے حکم دیا. اللہ پر بھروسہ الگ چیز ہے لیکن اسباب اختیار کرنا اس بات کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. وَأَمَّا مَنْ تَرَكَ الْأَسْبَابَ وَاحْتَجَّ بِالتَّوَكُّلِ فَهُوَ مِنَ الْمُتَوَاكِلِينَ. وَالتَّوَاكُلُ قَوْلٌ رَدِيٌّ وَقَدْحٌ فِي الْعَقْلِ وَهُوَ عَمَلُ الْبَتَّالِينَ. کہہ رہے اگر جو بندہ اسباب کو اختیار نہ کرے، اسباب کو چھوڑ دیں، صرف دعوے کرے کہ اللہ پر بھروسہ ہے اور اسباب اختیار نہ کریں، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ اور دعویٰ یہ کریں احتجاج کرے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہے. وَهُوَ مِنَ الْمُتَوَاكِلِينَ، حقیقت میں وہ ایسا ہے کہ جس نے اسباب اختیار نہیں کی، بغیر اسباب اختیار کی اللہ پہ بھروسہ کرنے کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کو متواکلین کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ توکل کرنے والا نہیں ہے بلکہ متواکلین میں سے ہیں جو بغیر اسباب کے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا ہے. التواکل قول ردی، اور توکل جو ہے بغیر اسباب اختیار کی دعویٰ کرنا، یہ اس کی یہ کمزور قول ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، ایسا کرنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں. وقدح فی العقل، اور ایک نقص کی بات ہوگی، عیب کی بات ہوگی، ان لوگوں کی عقل میں کچھ کمی ہے، عیب ہے. وہ عمل البتالین، اور حقیقت میں یہ ان لوگوں کا کام ہے، عمل ہے جو بغیر محنت کے کھانا چاہتے ہیں، صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، بیٹھی جگہ ان کو سب کچھ ملے، کوئی محنت مشقت نہ اٹھائیں، محنت نہ کریں، ایسے لوگوں کا عمل ہے. بدکاریت کا معنی کیسے؟
बत्तालीन वहुव अमलुल बत्तालीन। बगैर मेहनत जी, जो लोग बगैर मेहनत के सिर्फ पेट भरना चाहते हैं। ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكلة ويقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل، پھر امام احمد سے پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور ہماری روزی کی ذمہ داری اللہ کے حوالے، ہم محنت نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ گھر میں بیٹھیں، اسباب اختیار نہ کریں اور دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ، اللہ کھلائیں گے۔ قال رحمہ اللہ، تو آپ نے کہا هذا قول ردی، کہا ہے بالکل ردی قول ہے، بالکل بیکار بات، بکواس۔ الیس اللہ قد قال، کہا آپ نے کہ اللہ نے خود نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محل شاہد فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہ محل شاہد، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ انسان زمین میں پھیلے اور کوشش کرے، محنت کرے، حلال روزی کے جو ہے طریقے اپنائے۔ تو یہ کہنا کہ ہم بیٹھ جائیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ کھلانے والا ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے انسان اس طرح کرتا ہے تو یہ بالکل درست بات نہیں، یہ توکل کے خلاف کریں۔ ولیس المقصود ان یرہق الانسان نفسہ فی اتخاذ الاسباب، لیکن اس سے مقصود یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اسباب اختیار کرنے میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں، وَيُكَلِّفُهَا مَا لَا تُطِيقُ، اور جس کی طاقت نہیں ہے اپنے آپ کو اس بات کا مکلف کرے جس کی طاقت نہیں، بل یکفی الیسیر غیر المرہق، کریں تھوڑی سی محنت جو انسان کے اختیار میں ہے، طاقت میں ہے، وہ تھوڑی سی محنت انسان کرے، ایسی محنت نہیں جس میں انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے۔ وَمَعَ الْعَزِيمَةِ وَالتَّوَكُّلِ يَحْصُلُ كُلُّ شَيْءٍ، اور عزیمت کا جذبہ ہو انسان کے پاس اور بھروسہ ہو، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ساتھ انسان ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ عزم ہو انسان کے اندر، جذبہ ہو توکل کا اور ہمت ہو، تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ آسان کر دے۔ لیکن جو کوشش ہی نہ کریں یہ بالکل غلط ہے، اور کوشش کرے ایسی کوشش جو انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، یہ بھی غلط ہے۔ واضح؟ جی جی وَإِذَا عُدِمَ الْإِنسَانُ كُلَّ سَبَبٍ مُمْكِنٍ فَلَا يَنْسَى أَعْظَمَ الْأَسْبَابِ وَأَقْوَاهَا أَلَا وَهُوَ دُعَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالِاسْتِغَاثَةُ بِهِ، کریں جب ہر ممکن سبب اگر انسان کے پاس نہ ہو، کوئی ممکن سبب، ہر ممکن کوشش کبھی کر لیا انسان، ظاہر میں کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، تو کیا کرے گا؟ کریں فَلَا يَنْسَى أَعْظَمَ الْأَسْبَابِ وَأَقْوَاهَا، تو سب سے عظیم جو سبب ہے، سب سے مضبوط ہے، اس کو نہ بھولیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے فریاد کرنا، مدد مانگنا، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، جب انسان کو لگے کہ اب میرا کوئی مددگار نہیں، کوئی سہارا نہیں، تو ایک ہی سہارا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا اور کوئی نہیں ہے، ظاہر میں ایسا لگے تو انسان کو چاہیے کہ وہاں اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ التوکل علی غیر اللہ تعالی واقسامہ ثلاثہ،
غیر اللہ پر توکل کرنا، اللہ کے علاوہ بندوں پر یا دیگر لوگ جو غیر اللہ میں شامل ہوتے ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں. الاول، القسم الاول التوکل فی الامور التي لا يقدر عليها الا اللہ، کہ بندہ جو ہے بھروسہ کرے اپنے معاملات میں جس پر اللہ کے سوا کسی کو طاقت نہیں. بندے کے وہ معاملات، وہ مسائل جس میں اللہ ہی قدرت رکھتے ہیں، اللہ ہی کو اختیار حاصل ہے، وہاں بندہ جو ہے بھروسہ کرے غیروں پر. كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ رزق وشفاعة فهذا شرك أكبر. مثال دیں جیسے جو لوگ مردوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، یا طواغیت جو بت بنا لیے ہیں، یا دیگر جو جن لوگوں کو انہوں نے اپنا پیر داتا وغیرہ مان لیا ہے، اپنے مطالبے کی امید رکھتے ہیں، جو کچھ وہ مانگتے ہیں ان سے امید رکھتے ہیں کہ مردے بھی دے سکتے ہیں، بت وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، پیر بابا مرشد فقیر وہ بھی دے سکتے ہیں، من نصر کوئی مدد کر سکتے ہیں، اور حفظ رزق روزی کی حفاظت کا معاملہ، اور شفاعت یا کچھ سفارش وہ کر سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں فہذا شرک اکبر، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو سب سے بڑا شرک ہے جسے اللہ نے منع کیا. واضح پہلی قسم. جی شیخ. جی شیخ. القسم الثانی التوکل فی الاسباب الظاہرہ، کریں ظاہری اسباب پہ بھروسہ کرنا. کیسے؟ کمن یتوکل علی امیر او سلطان فیما اخبرہ اللہ تعالی علیہ من رزق او دفع اذى ونحو ذلک. جیسے کوئی کسی امیر پر، حاکم پر، بادشاہ پر بھروسہ کرے ایسے معاملے میں جس پہ اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، اللہ نے خود طاقت دی ہے، من رزق کسی روزی کے حصول میں، اور کسی تکلیف کے دور کرنے کے سلسلے میں، کسی بادشاہ امیر پر، کوئی بڑا ہے، سربراہ حاکم ہے، اس پر بھروسہ کرے. فهو نوع من الشرک الاصغر، کہہ رہے ہیں یہ شرک اصغر کی ایک قسم ہے. ظاہری اسباب دیکھیے، ظاہری اسباب صرف سبب کو اختیار کرنا، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن صرف اسی پہ تکیہ کرنا، اسی پہ پورا بھروسہ اعتماد اوپر پڑے. میوٹ پہ رہیں. جی، اسباب اختیار کرنا لیکن صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا. واضح. جی شیخ. القسم الثالث توکیل الانسان غیرہ فی فعل ما یقدر علیہ نیابۃ عنہ وہذا جائز. کرے انسان کسی اور کو اپنا وکیل بنائے کسی کام کے کرنے میں جس پر وہ طاقت رکھتا ہے، اپنی جانب سے اس کو نائب بنائے. کریں یہ جائز ہے، انسان اپنے کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں کسی کو ذمہ داری دے دے کہ آپ میرا یہ کام کریں، میری طرف سے یہ پورا کریں، یہ جائز ہے. لیکن لیس لہ ان یعتمد علیہ فی حصول ما وکل فیہ بل یعتمد علی اللہ فی تیسیر امرہ الذی یطلبہ بنفسہ ونائبہ. لیکن یہاں بھی یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کے حصول کے سلسلے میں جو ذمہ داری دیا ہے دوسرے کو، اس کے حصول میں اسی پر اعتماد نہ کرے کہ وہ پورا کر دے گا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے جو ہے اس معاملے کی آسانی کا مطالبہ کریں. جو بذات خود انسان جو کر رہا ہے یا اپنے نائب سے چاہتا ہے کہ اس کا نائب وکیل اس کام کو انجام دے، وہاں بھی اللہ پہ بھروسہ کریں.
صرف اپنی ذات پر یا کسی جس کو وکیل بنایا ہے اس پر پورا اعتماد نہیں کرنا کہ وہ کر دے گا کام، بلکہ اللہ سے توفیق مانگے اس کی آسانی کے لیے۔ حقیقت میں اللہ کرنے والے ہیں، ہر کام اللہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والے ہیں۔ وَذَلِكَ مِن جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَجُوزُ فِعْلُهَا وَلَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا، کریں یہ جائز اسباب میں سے ہیں جس کا اختیار کرنا جائز ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں کرنا مکمل۔ بل يعتمد على المسبب الذي اوجد السبب والمسبب، بلکہ مسبب جو اللہ کی ذات ہے، مسبب الاسباب ہے اللہ کی ذات، اللہ پر بھروسہ کرے جس نے اس سبب کو اور مسبب کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ سبب بھی اللہ بنانے والے، مسبب بھی اللہ نے بنایا ہے، تو مسبب اللہ تعالیٰ خود ہیں، تو اللہ پہ بھروسہ کرے انسان، ان اسباب پر، ظاہری اسباب پہ بھروسہ نہ کرے۔ واضح؟ جی تو یہ تین قسمیں ہیں غیر اللہ پر بھروسہ کرنے کے سلسلے میں۔ ثمرات التوکل، الثمرة الأولى الكفاية في كل شيء والنصر على الأعداء وحفظ النفس والأهل والولد۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے فائدے کیا ہوں گے کہ ہر چیز میں انسان کے لیے اللہ کافی ہوں گے اور دشمنوں پر اللہ مدد کریں گے، انسان کی جان، اس کے اہل و عیال، اس کے اولاد کی حفاظت ہوگی۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حسبک اللہ، ہر چیز کے لیے اللہ کافی ہوں گے۔ وحینما نصح یعقوب علیہ السلام ابناءہ بالنصائح التي تحفظهم اوکل امرہ بعد ذلک۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو نصیحتیں کی تھیں، جو وہ نصیحتیں جو ان کی حفاظت کرنے والی تھیں، تو وہاں بھی نصیحت کرنے کے بعد اپنے معاملے کو انہوں نے اللہ کے حوالے کیا، کہا ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اپنے بچوں کو جو نصیحتیں انہوں نے کی تھی بڑے خوبصورت تھے، نظر لگنے کا ڈر تھا، خدشہ تھا، تو آپ نے بچوں کو حکم دیا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں شہر میں۔ پھر آخر میں یہی کہا ان الحکم الا للہ علیہ توکل وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور حقیقی بھروسہ اللہ ہی پر کیا، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وقال تعالی ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ، کہا اگر تم کما حق ہو توکل کرو اللہ پر جیسے کرنا چاہیے، کہا تمہیں ایسے ہی روزی دی جائے گی جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے روزانہ، خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ انسانوں کو دیکھیے اللہ نے کیسے آزمایا، پرندوں کو دیکھیے، پرندے ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، اپنی غذائیں روزانہ اسٹاک نہیں کرتے، ان کے لیے وہ اسباب نہیں اللہ نے مقرر کیے جو ہمارے حکم دیا، جس طرح ہمارے لیے اللہ نے نظام بنایا۔ یہ بہترین دلیل ہے، واضح دلیل ہے اللہ پہ بھروسے کی کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہر ایک کو کھلاتے ہیں۔ بھوکے بہت کم لوگ مرتے ہوں گے آج، خاص طور سے آج جو اسباب کی فراوانی ہے، آج زیادہ کھا کے لوگ مر رہے ہیں، یہ پرہیز نہ کر کے صحت خراب کر رہے ہیں، بھوکے شاید ہی کوئی مر رہے ہوں گے۔ واضح؟ جی آواز پہنچ رہی ہے؟ جی سے پہنچ گئی۔
تھوڑا سلواری سے شیخ تھوڑا دیکھیے آپ اپنا ویلوم تھوڑا بڑھا لیں یا فون قریب رکھ لیں. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث جو ہے توکل کے سلسلے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور توکل جو ہے یہ سب سے اہم سب سے عظیم اسباب میں سے، روزی حاصل کرنے کے عظیم اسباب میں سے. قال اللہ عز وجل ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه. یہ بہترین جو ہے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. وَإِنِّي كَفِيلٌ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْأَذَى لِمَنْ لَمْ يَبِتْ يَدْعُو سِوَى اللَّهِ نَاصِرًا. جیسے شاعر نے کہا وَإِنِّي كَفِيلٌ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْأَذَى، میں تکلیف سے جو ہے نجات کے لیے کفیل ہوں. لمن لم يبت يدعو سوى الله ناصرا، اس شخص کے لیے جو لم يبت يدعو سوى الله ناصرا، جو رات نہ گزارے مگر اللہ کے سوا دوسروں کو پکارے مدد کے لیے. تو اللہ ہی پر جو ہے بندے کو چاہیے اللہ ہی پر اسباب اختیار کرے، لیکن معاملہ اللہ کے حوالے کرے. تو اللہ تعالیٰ کافی ہوں گے، ہر چیز کے لیے مدد کریں گے اور حفاظت فرمائیں گے. الثمرۃ الثانیہ محبت اللہ تعالی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی. قال تعالی ان اللہ یحب المتوکلین. الثالثہ دخول الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ملے گا. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم آمین قولا وعملا. ففی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر الى الافق فاذا سواد يملأ الافق ثم قیل لی انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فاذا سواد قد ملأ الافق قیل هذه امتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغیر حساب وهم الذين لا يسترخون ولا يتطيرون ولا يكتعون وعلى ربهم يتوكلون. مشہور حدیث ہے یہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس آسمان کے اس کنارے کی طرف دیکھیں، تو آپ نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی کہ وہ کنارہ بھر گیا تھا. پھر آپ سے کہا گیا ادھر ادھر دیکھیے، آسمان کے دیگر کناروں میں دیکھیں. تو اس جانب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جانب تو دیکھا کہ وہاں بھی اور بڑی جماعت ہے اور وہ کنارے بھی جو ہے فل ہیں. قیل آپ سے کہا گیا هذه امتک، یہ آپ کی امت ہے. پہلی جو آپ نے دیکھا کہا وہ آپ کی امت نہیں، بلکہ اس طرف دیکھیے کہا وہ آپ کی امت جو کثیر تعداد میں. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاء، اور کہا کہ ان میں سے 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل، ان کا کوئی حساب ہونے والا نہیں، کوئی ان کو پریشانی نہیں، ڈائریکٹ ان کو جو ہے گرین کارڈ ملنے والا. کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ کہا کہ لا یسترخون، جو رقیہ کا مطالبہ نہیں کرتے دوسروں سے، ولا یتطیرون، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، ولا یکتعون، اور نہ ہی داغ لگواتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے رب پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں. پہلا کیا تھا شیخ جو رقیہ، پہلا جو رقیہ کرواتے، رقیہ طلب نہیں کرنے سے مراد شیخ شرعی رقیہ بھی شیخ اس میں؟ ہاں شرعی. قرآن و حدیث سے ثابت رقیہ بھی شیخ؟
جی ہاں، یا تو انسان کروانا خود کرے جائز ہے، دوسروں سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن خود انسان کو کوشش کرنا چاہیے، خود پڑھے، خود پڑھنے کا ثواب ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں دوسروں سے مطالبہ کرنا، کوئی ایمان کمزور ہو جاتا ہے انسان۔ کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں کو کہتے ہیں آپ دعا کیجیے میرے لیے، کوشش کیجیے، خود کو کرنا چاہیے۔ جتنا انسان مخلوق کی طرف جھکے گا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی۔ انسان خود اللہ سے مانگے، خود کوشش کرے، خود پڑھنا چاہیے۔ ہاں، جس کو پڑھنا نہیں آتا، مجبوری ہے، الگ بات ہے، علاج کرا سکتے ہیں، لیکن اگر جنت میں بغیر حساب کے جانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا نہ کرے معاملہ۔ شیخ یہ حدیث معلوم ہونے سے پہلے اگر کروائے تو شیخ ہمیں معلوم نہیں تھا شیخ۔ اللہ کو معلوم ہے کس کو یہ آفر ملنے والا ہے، یہ چیز نہیں۔ یہ حدیث کتاب التوحید میں گزری، کتاب اگلے التوحید میں ہے۔ اگلے 3 صفات بھی ہیں، ولا يتطيرون ولا يبتعون وعلى ربهم يتوکلون۔ دیکھیں آخری جو صفت ہے اس میں اکثر لوگ ناکام ہونے والے ہیں۔ خواہش تو سب کی ہیں، صحابہ میں سب کی خواہش تھی کہ ہم بغیر حساب کے داخل ہوں۔ عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، تو آپ نے کہا انت منہم۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا، تو کہا سبقک بہا عکاشہ، کیونکہ آپ پورے کھڑے ہو سکتے تھے، آپ اگر اللہ کے نبی کہیں کہ آپ نہیں ہیں تو ان کو مایوسی ہوگی۔ اصل میں صفات اختیار کرنا، جن کے اندر اس صفات پائے جائیں گے وہ لوگ ان میں شامل ہوں گے۔ اور یہاں پہ 70,000 کی جو تعداد بتائی گئی ہے، اس میں بھی بعض علماء نے کہا کہ کثرت بتانا مقصود ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف 70,000 ہی، بلکہ کثرت بتانا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کثرت بتانا مقصود ہے یہاں پہ۔ ابن تیمیہ کا قول ایک مرتبہ پہنچ، انسان جتنا لوگوں کی طرف جھکے گا جی، اس کے ایمان کی اتنا کمزوری، ایمان کمزور۔ انسان اللہ پہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، شیخ اس کی کثرت یہ ہے کہ ایک ایک شخص کے ساتھ 70,000 داخل ہوں گے، یہ بھی ہے حدیث میں کثرت، یعنی اس کی جو 70,000 آئے ان کے 70,000 کے ساتھ پھر اور ایک ایک کے ساتھ 70,000 داخل، یہ حدیث توحید میں تھی۔ دیکھیں آپ تحقیق کریں، میرے علم میں اس طرح کی روایت وہ جہنم کے بارے میں آئی ہیں، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اس سلسلے میں نہیں ہے روایت اس طرح، پھر بھی آپ تحقیق کریں۔ جی، ہر ایک کے ساتھ 70,000 والی روایت تحقیق کریں آپ، وہ جہنم کے بارے میں آئی ہیں صحیح مسلم میں کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ ہاں وہ بھی ہے شیخ، دیکھ تو میں اور ایک مرتبہ دیکھ توحید میں۔ جی، بہرحال جو مقصود ہے بتایا ہمیں کہ کثرت مقصود ہے، تو جو چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ الثمرۃ الرابعہ الحفظ من الشیطان، شیطان سے حفاظت ہوگی، بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ تو یہاں اللہ نے کہا جو اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ نے کہا شیطان جو ہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، پوری مخلوق بھی مل جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب اللہ کی مخلوق،
शैतान भी अल्लाह से डरता। इन्नी अखाफुल्लाह। देखिए शैतान का यह अजीब गरीब मामला है कि शैतान ने शिर्क नहीं किया, कुफ्र नहीं किया शैतान, गर्चे के मुब्तला किया लोगों को, लेकिन खुद शैतान ने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। शैतान का देखिए अकीदा, ताज्जुब की बात है ना। शैतान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, तो मुवहिद हो गया बड़ा। सही शेख। इन्नी अखाफुल्लाह, सूरह अनफाल में आप देखें, जब बदर में उसने फरिश्तों को देखा तो भाग गया, कुफ्फार को जंग के मैदान में लाया और भाग गया। कहा इन्नी अखाफुल्लाह इन्नी अरा मा ला तरून, कहा मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। इन्नी अखाफुल्लाह, कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। सूरह हश्र में भी अल्लाह ने कहा। शैतान से भी बदतर ऐसा बोलना शेख इसमें जी, मुशरिकीन शैतान से भी बदतर है, ऐसा मतलब शेख इसका? नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि शैतान गर्चे के गुनाह के एतबार से वो शामिल हैं, सबसे बड़ा मुजरिम वही है। एक नाकाम इंसान, नाकाम अल्लाह की मखलूक, जिसका रिजल्ट पहले ही दिया गया। दुनिया बनाने और दुनिया में लोगों को भेजने से पहले अल्लाह ने उसका रिजल्ट सुना दिया कि ये नाकाम हो गया हमेशा के लिए। समझ आ रही बात? जी शेख। नाकाम है, उसका रिजल्ट सुना दिया अल्लाह ने, तू नाकाम है, तू जहन्नम में जाने वाला। उसने अपना रिजल्ट भी सुन लिया, लेकिन मजीद देखिए उसकी सरकशी। उसने चैलेंज किया अल्लाह से, हसद किया आदम अलैहिस्सलाम से, और अल्लाह से चैलेंज किया और अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा दिया, रब्बी बिमा अग़वैतनी, अल्लाह तूने मुझे गुमराह क्यों किया। खुद गलती की, अगर माफ़ी मांगता तो मुमकिन था, आइन मुमकिन था अल्लाह ताला माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह पे भी इल्ज़ाम लगा दिया, फिर अल्लाह से चैलेंज भी करके आया। एक नाकाम इंसान क्या कर सकता है बताइए? दुनिया के हिसाब से एक नाकाम कुछ नहीं कर सकता, दुनिया कहती है। हाँ, अलबत्ता जब कोशिश वो करेगा कुछ ना कुछ पा सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन अक्सर नाकाम लोगों को देखा गया कि वो कुछ नहीं करते। अब शैतान की नाकामी और उसकी हरधर्मी, उसकी जिद, इंतकाम का जज्बा देखिए कैसी कोशिश कर रहा हो, और उसकी कोशिश में कोई फायदा नहीं है, 1% का भी फायदा नहीं। ऐसी कोशिश में लगा हुआ है वो जिसमें उसे कुछ भी फायदा नहीं है सिवाय दुश्मनी, इंतकाम। हालांकि इंतकाम की जरूरत भी नहीं थी, हमने बनु आदम ने कुछ किया ही नहीं। इंतकाम उससे लेता है जिसने कुछ जुल्म किया हो, सताया। यहाँ इंतकाम की जरूरत भी नहीं है। वाज़ेह शेख उन्हें आग से पैदा हुआ ना शेख, जहन्नम उसको कैसा ये करेंगे शेख, जहन्नम का अजाब। इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया, मिट्टी से मारे तो मार नहीं लगता शेख। जी, अल्लाह का पावर, अल्लाह ताला समंदर में आग लगाएगा। वही क्या है वो आयत, वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, समंदरों में आग लग जाएगी। आज हम देख रहे हैं दुनिया में आग को पानी से बुझाया जा रहा है। अल्लाह ने कहा क़ियामत का दिन ऐसा होगा, समंदरों में आग लगाई जाएगी। तहकीक की साइंसदानों ने, ऐसा कैसे होगा जबकि दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। तो कहा कि पानी में जो है एक चीज़ ऐसी है, अगर वो निकल गई तो फिर पानी में भी आग लग सकती है। उसी की तरह अल्लाह ने इशारा किया, उस दिन वो चीज़ हटा ली जाएगी पानी से, समंदर में भी आग लग जाएगी। अल्लाह। बहरहाल देखिए शैतान के बारे में, एक नाकाम शैतान का मामला ऐसा है
وہ جتنی کوشش کر رہا ہے اتنی سزا میں اضافہ کر رہا ہے، خود اپنی سزا میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ جتنی وہ کوشش کرے گا اتنی اس کی سزا بڑھنے والی ہے۔ یہ کیسی کوشش جی؟ ہم میں سے کوئی اگر کوئی ایسا کام کریں جس میں بتایا جائے کہ اس میں نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے، صرف گناہ کرتے جائے انسان، گناہ کرتے جائے، گناہ کرتے جائے، پوری کوشش کر رہا ہے اس کے لیے، سب کچھ خرچ کر رہا ہے، اپنا پیسہ، وقت، ہر چیز، کوئی فائدہ نہیں ہے، 1% کا فائدہ نہیں۔ یہ کیسے عقل مندی جی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ گرچہ کہ رزلٹ اللہ نے سنا دیا، اس کو بھیج دیا دنیا میں، تھوڑا آرام کرتا، دنیا میں عائش کر لیتا، لیکن اس کی دشمنی دیکھی کیسی ہے، پوری ایڑی چھوڑی کا زور لگا رہا ہے ابن آدم کو بہکانے کے لیے، اس کو بھی جہنم میں لے جانا۔ حالانکہ جتنے لوگوں کو گمراہ کرے گا ان کی سزا بھی پائے گا، خود اپنی سزا بھی ملے گی اس کو، اور جتنے لوگوں کو گمراہ کرے گا ان کا وبال بھی ہوگا۔ اللہ اللہ المستعان۔ جنات اور شیطان ایک ہی کیا شیخ نو وہ الگ ذات وہ الگ ذات؟ دیکھیں ہم غور سے پڑھیں قرآن، سورہ کہف ہر جمعہ پڑھتے ہیں، غور سے پڑھیں۔ کان من الجن، اللہ نے ابلیس کے بارے میں کہا کان من الجن، کیوں؟ جنات میں سے تھا، نیک جنات، لیکن اس نے اللہ کی ففسق عن امر ربی، جب اس نے نافرمانی کی تو فاسق شیاطین میں شامل ہو گیا۔ جنات میں نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، نیک لوگوں کو جنات کہا جاتا ہے اور بروں کو شیاطین۔ واضح؟ جی شیخ۔ تو جو بات میں بتا رہا تھا، سمجھ میں ہی بات شیطان کی، اتنا کام انسان کی جو ایسی کوشش میں لگا ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں شیخ۔ تو انسانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو ایسی ہی کوشش میں لگے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، کفار، یہود و نصارہ آج کے، اور دیگر جو لوگ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، سب ایسی ہی کوشش، ناکام کوشش، جس پہ افسوس کریں گے وہ لوگ۔ وقت نکلنے کے بعد افسوس کا کیا فائدہ؟ کتنے لوگ آئے چلے گئے دنیا سے، کامیاب ہونے والے بہت کم تھے، ناکام ہونے والے کثرت سے، اس ناکام کا ساتھ دینے والے اکثر ناکام ہو گئے۔ فرعون جیسے لوگ آئے، حامان، قارون، پتہ نہیں کیسے کیسے، ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب جیسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اچھائی کا ساتھ بھی دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن پھر بھی ناکام ہے۔ شیطان دیکھیے کب اچھا کام کرتا ہے یا اچھے کام کا سبب، وہ اچھا نہیں کرتا، کبھی سبب بنتا ہے اچھائی کا بھی۔ وہ دیکھتا ہے جب کوئی چیز ایسی ہے جس میں ہم پڑھے ہیں افضل اور مفضول کا معاملہ ہے، کوئی چیز افضل ہے اور کوئی چیز مفضول ہے، تو افضل سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کم سے کم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی۔ جب دیکھتا ہے کہ نہیں یہ کرنے ہی والا ہے بندہ، کم سے کم جو ادنا چیز ہے وہ تو کریں، اعلیٰ چیز نہیں کرنا، وہاں بھی حسد، ایسا ہے دشمنی۔ اور یہ دشمن جو ہے اللہ نے اس کو اتنا اختیار دیا ہے، ہماری رگوں میں جیسے خون دوڑ رہا ہے ویسے دوڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجری الدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اتنا اختیار دیا اللہ تعالیٰ۔ اور جو بھی اس کو پاور حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایسا نہیں کہ شیطان خود غالب ہو جائے، نہیں، اتنا پاور نہیں دیا اللہ تعالیٰ کہ خود سے جو ہے وہ خود نقصان پہنچائے یا کسی پہ غلبہ حاصل کر لے، اتنا پاور نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ نے ہمت دلائی ہمیں،
کہا کہ اس کا ہر وار جو ہے کمزور ہے، وہ 0% سے شروع ہوتا ہے، لیکن بندہ اگر اللہ سے جڑ جائے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ پہ بھروسہ کریں، تو پاورفل بن جاتا ہے انسان، فرشتے آ جاتے ہیں مدد کے لیے۔ خود اللہ کی نگرانی، دیکھیں آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غافل ہیں، اللہ کو کسی چیز کا علم نہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، بندے جو کر رہے ہیں، سب معلوم ہے، اللہ کی نگرانی، اللہ عرش پر مستوی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، شیطان جو کچھ کر رہا ہے، انسان جو کچھ کر رہے ہیں، جنات، تمام مخلوقات، ہم اور آپ کیا کیا کر رہے ہیں، سب اللہ کو معلوم، نہیں معلوم جی؟ بے شک معلوم ہے۔ لا يعلم من خلق، اللہ سوال کریں گے، الا یعلم من خلق، کیا جس ذات نے پیدا کیا کیوں نہیں جانتی، اس کو علم نہیں؟ وهو اللطیف الخبیر، اللہ ہی جواب دے رہے ہیں، بلکہ باریک باریک چیز جو ہم خود کر کے بھول جاتے ہیں یا سن کر انسنی کر دیتے ہیں، وہ چیزیں بھی اللہ جانتے ہیں۔ ابھی جو کچھ ہم نے نہیں کیا، آگے کرنے والے وہ بھی اللہ کو معلوم۔ کچھ چیزیں دنیا میں نہیں ہوئی، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کچھ ہونے والی تھی، پھر نہ ہو، وہ اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، وہ بھی اللہ کو معلوم۔ اللہ جی، ایمان میں اضافہ ہو رہا، بور ہو رہے ہیں آپ کو؟ نہیں شیخ، اضافہ ہو رہا ہے الحمد للہ۔ ہاں، یہ حقائق ہیں، اس کو ہمیں جاننا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں جانتے نہیں حقیقتیں، جس کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، شیطان کو خود سوار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز بتائی ہے، کیسے رہنا دنیا میں، کیا کرنا ہے، آزمائش کیسے آئے گی، اس سے کیسے نکلنا ہے، سب کچھ اللہ نے بتا دیا، ہم وہ کرتے نہیں جس کا حکم دیا گیا، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ صحیح علم حاصل کرے، اللہ سے صحیح معنوں میں جڑ جائے، وہ پریشان نہیں ہوگا کبھی۔ تھوڑی بہت تکلیف ہو سکتی ہے، صبر کرے گا، تکلیف مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، بیماریاں، یہ تو لازمی چیزیں ہیں، سب کو آنی ہیں، اچھے برے سب کو حاصل ہوں گی، یہ چیزیں ملیں گی، اس سے دو چار کیا جائے، لیکن ایک مومن، حقیقی مومن بندہ بننا ہے کہ مصیبتیں آئیں تو بھی صبر کرے، برداشت کرے، صحیح بھروسہ کرے اللہ پر، اور مصیبت میں بھی صبر کر کے جو ہے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا۔ شیخ، کسی کی موت کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہو سکتا ہے شیخ؟ ہاتھ کا مطلب سبب بن سکتا ہے، لیکن حقیقت میں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ جیسے انسان خود سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے کسی کی موت کا، کسی کو کوئی ڈھکل دیتا ہے، کسی کو کوئی مار دیتا ہے، کوئی زہر ڈال دیتا ہے کھانے میں، سبب بنتے ہیں، صرف انسان شیطان نہیں بلکہ مخلوقات، چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی کبھی سبب بنتی ہیں، کیڑے مکوڑے، جانور وغیرہ، یہ سبب بنتے ہیں بس۔ حقیقت میں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ جنہوں نے جنگیں کی، حقیقت میں دیکھیے ان کے اندر جو شیطان تھا اس نے ان کو ابھارا، اس پر ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا، تو شیطان ہی جو ہے ان کو سبب بنا، ان کو وہاں تک لے کے آیا۔ بدر میں 70 بڑے بڑے مارے گئے، ابو جہل بھی مر گیا، اس شیطان سبب بنا۔ واضح؟ جی شیخ الحمد للہ۔ شیطان کے بارے میں بعض لوگ ایک اسرائیلی روایت بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، بڑا غمگین تھا، بڑا افسوس، غم زدہ جا رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات، اتنے غم زدہ ہو، اتنے مایوس؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، میرے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ نہیں کھولا،
بند کر دیا، اس لیے میں افسوس کر رہا ہوں۔ اے کاش میرے لیے بھی توبہ ہوتی تو میں بھی جو ہے توبہ کرتا، میری بھی معاف